السلام علیکم، دس از محمد نصیر اینڈ ویلکم ٹو یونیک آئٹمس۔ اے جے کے پی ایس سی ایس ایس ٹی جنرل میلز کا پیپر 3 سپٹمبر 2022 کو کنڈکٹ ہوا۔ اس کا پارٹ 6 پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جس میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے سوالات شامل ہیں۔ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بلکہ بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وٹ واز دا نیم آف امام بخاری رضی اللہ؟ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل۔ یہ آنسر ہوگا۔ وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف پروفٹس؟ کون سے ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو انبیاء کی سرزمین سعودی عربیہ، سیریا، فلسطین، عراق۔ تو یہ کہا جاتا ہے فلسطین۔ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ The Holy Quran was translated first time in which language؟ یعنی کہ کون سی زبان میں پہلے قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا؟ پرشین، عبرانی، پشتو، سندھی۔ تو پہلے قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا پرشین میں۔ ان حج ٹچنگ دا بلیک سٹون از کالڈ؟ حج میں بلیک سٹون کو ٹچ کرنا، کالے پتھر کو چھونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استلام، سعی، رمی اور طواف۔ تو طواف تو کعبے کے گرد چکر لگانا ہوتا ہے، رمی شیطان کو کنکریاں مارنا کہلاتا ہے، سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو چلنا جانا، یہ صحیح ہوتا ہے۔ استلام کیا ہے؟ ٹچنگ دا بلیک سٹون، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ Who is the prophet on whom زبور was revealed by Allah؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر اکرڈ ان؟ غزوہ بدر کب یہ واقعہ پیش آیا؟ 2 ہجرہ، 3 ہجرہ، 4 ہجرہ، 5 ہجرہ۔ تو 17 رمضان 2 ہجری کو یہ کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ The Battle of Yarmouk was fought between Muslims and Daesh۔ تو یرموک کی جو جنگ ہے وہ مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوئی تھی۔ خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان لشکر حملہ آور ہوا تھا، تو یہ بازنطینی لشکر میں کرسچنز کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی۔ سی آنسر ہوگا۔ وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ کون سی قرآن کی صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ آل عمران، النمل، یاسین، محمد۔ تو سورہ نمل ایسی صورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ دا فیمس غزوہ از مینشنڈ ان سورہ عمران؟ آل عمران میں کون سا غزوہ مینشن ہوا ہے؟ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خیبر۔ تو سورہ آل عمران میں جو ہے تو غزوہ بدر کا واقعہ، اس کا ذکر آیا ہے۔ مسجد قبلہ تین از سچویٹڈ ان؟ مسجد قبلہ تین وہ مسجد ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ چینج کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ تو یہ مسجد قبلہ تین واقع ہے مدینہ منورہ۔ بی آنسر ہوگا۔ دا بک پاکستان ناگزیر تھا واز ریٹن بائی؟ یہ جو کتاب ہے پاکستان ناگزیر تھا، یہ کس نے لکھی؟ محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی، سید حسن ریاض۔ تو یہ کتاب پاکستان ناگزیر تھا سید حسن ریاض نے لکھی ہے۔ Which country's land is below the sea level؟ کون سا ایسا ملک ہے جس کی جو زمین ہے وہ سی لیول سطح سمندر سے نیچے ہے؟ نیدرلینڈز، جاپان، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ۔ تو نیو لینڈ۔ تو یہ نیدرلینڈز جو ہے نا یہ بلو دا سی لیول کنٹری ہے، یعنی کہ اس کی زمین سطح سمندر سے نیچے واقع ہے۔ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ از لوکیٹڈ ان؟ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ یہ واقع ہے کراچی، راولپنڈی، لاہور، پشاور۔ تو یہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ یہ پشاور میں یہ واقع ہے۔ ڈی آنسر ہوگا۔ دا لیگل ایج فار میل میرج ان پاکستان؟ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو قانونی طور پہ مرد بچوں کے لیے منیمم ایج ریکوائرمنٹ ہے شادی کے لیے دیٹ از 18 ایئرس، جبکہ جو فیمیلز ہیں بچیوں کے لیے شادی کی عمر وہ ہے مقرر ہے 16 ایئر۔ تو بچوں کے لیے میل میرج کے لیے 18 ایئرس۔ فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان واز؟ پاکستان کے پہلے فارن منسٹر کون تھے؟ محمد علی، ظفر اللہ خان، عبدالستار، یعقوب خان۔
तो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जफरुल्लाह खान। The inaugural session of the first Constituent Assembly of Pakistan was chaired by पाकिस्तान की फर्स्ट जो कानून साज असेंबली थी उसका इनागुरल सेशन था, यानी इब्तदाई जो उसका सेशन था वो किसने चेयर किया था, हेडेड बाय कायदे आजम, लियाकत अली खान, मोतीलाल नेहरू, जे.एन. मेंडल। तो इब्तदाई तौर पे अगस्त में जो इनागुरल सेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कराची में मुनक्किद हुआ 1947 में अगस्त में। तो उसको जो है ना, तो इब्तदाई तौर पे जे.एन. मेंडल को चेयरमैनशिप दी गई और बाद में फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यूनानी मसली जो है ना तो वो चेयरमैन बना दिया गया था। तो इब्तदाई तौर पे इनागुरल सेशन जो है तो वो जे.एन. मेंडल ने कंडक्ट किया था, उन्होंने ये चेयर किया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना जो मशहूर ज़माना खुतबा इलाहाबाद दिया वो 1929, 1930, 31, 32, तो उसमें उन्होंने एक ख्वाब पेश किया था जिसके अकॉर्डिंग जो है ना मुस्लिम आबादी वाले इलाकों पे मुश्तमिल एक अलग से रियासत होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था ये 1930 में अल्लामा इकबाल ने अपना एक मशहूर ज़माना खुतबा इलाहाबाद पेश किया था। बी आंसर आ जाएगा। खैबर पास इज लोकेटेड इन, खैबर पास कहाँ पे वाक़ है? कराकोरम रेंज में है, हिमालय रेंज में है, हिंदू कुश रेंज में है या सुलेमान रेंज में है? तो खैबर पास ये वाक़ है हिंदू कुश रेंज में। हु वाज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है तो वो किसने लिखा? नेशनल एंथम यानी कौमी तराना पाकिस्तान का लिखा है हफीज जालंधरी, इस्माइल मीरठी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हबीब जालिब। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है कौमी तराना वो लिखा है हफीज जालंधरी ने। पाक सर जमीन शादाबाद किश्वर हसीन शादाबाद, ये जो नेशनल एंथम है ये हफीज जालंधरी ने लिखा है। ईद प्रेयर इज फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्ताहिब। तो ईद की दो नमाजें होती हैं, ईद ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। तो ये फर्ज नहीं है बल्कि ये क्या है, वाजिब है। तो वाजिब भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो फर्ज नमाजें तो 5 ही होती हैं, फिर सुन्नतें उसमें पढ़ी जाती हैं। तो ये क्या है, वाजिब नमाज है ईद उल फितर और ईद उल अजहा की, भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद इस तरह की वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।